دوستوں آج 22 ربیع الثانی ہفتے کے دن جو شخص یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے قیامت تک اس کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے مانگ تجھے اور دیا جائے گا۔ اللہ والوں جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ کہے گا میں نے تو رزق دینے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ والوں یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن یہ عمل وہ ہے جو اللہ کو فوراً راضی کر دیتا ہے، اللہ کو خوش کر دیتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ اس بندے کے گھر سے رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اس عمل کے پڑھنے سے محتاجگی کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ جو بندہ آج ماہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن یہ عمل پڑھ لیتا ہے وہ رزق کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی و عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت سے بے شمار ہو۔ اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ والو آج ماہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنے کے بعد آپ کی زندگی بہترین گزرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ اللہ پاک کی ذات کو راضی کر لیتے ہیں تو اللہ پاک بھی نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو آج ماہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن صرف 3 بار آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ والو آج آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جھولی پھیلا کر جو بھی مانگو گے میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو اپنے خزانے غیب سے بھر دے گا۔ اللہ والو آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں بیٹیوں ماں بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو آپ نے صرف ہاتھ کی انگلی کے اوپر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کو کیا آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، قیامت تک کے رزق آپ کے گھر سے ختم نہیں ہوگا۔ اللہ والوں اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آج ماہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں تنگ دستیوں کا، غربت کا، فاقوں کا، پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 3 بار اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں اگر آپ میں سے کوئی بھائی یا میری بہن پریشان ہیں تو وہ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھے، اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج ماہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن اس خاص عمل کو پڑھے۔ اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ انشاءاللہ وہ جہاں قدم رکھے گا کامیابی اس کے قدم چومے گی، ہر چیز میں اس کو پوچھا جائے گا، گھر میں آئے تو گھر میں عزت، آفس میں جائے تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت اس کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز کرے گا، ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا چلا جائے گا۔ آج یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ جیسا سوچیں گے جیسا چاہیں گے وہی ہوگا، آپ کی عزت بھی ہوگی۔ اللہ والو اگر آپ میں سے کوئی نظر بد، حسد، جادو جنات کا شکار ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا اپنا آپ سے حسد کرتا ہے یا آپ کا برا چاہتا ہے یا آپ پر جادو جنات کے اثرات کراتا ہے، کیونکہ دیکھیں آج کے دور میں کوئی انسان کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا، اور اگر کوئی اچھی پوسٹ پر چلا جائے یا کسی کا اچھا رشتہ ہو جائے تو پھر لوگ ان سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ اللہ والوں یہ حسد بہت بری چیز ہے۔
اللہ پاک ہم سب کو بری نظر اور نظر بد سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ والوں، اگر آپ ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی حفاظت چاہتے ہیں، ایک اچھا عہدہ، ایک اچھی پوسٹ چاہتے ہیں، تو بتائے گئے طریقے سے آج ماہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے اور اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتانا ہے جن کو اس وظیفے کی ضرورت ہو۔ اللہ والوں، اس عمل کے بے حد فیوز و برکات ہیں۔ بے شمار لوگ اپنی زندگی میں اس عمل کو کر کے آزما چکے ہیں، اور الحمدللہ کوئی ایسا میرا بہن بھائی نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے اس عمل سے مایوسی ہوئی ہے یا مجھے اس عمل سے فائدہ نہ ہوا ہو۔ اللہ والوں، آج رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر مانگ کر تو دیکھو، وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی رحیم ہے کہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا کرے گا۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہترین ہے، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اور صرف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آج ماہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیے گا۔ وہ جو آپ کو کئی سالوں سے خواب رہا ہے، نہیں ملا، آپ کی خواہش ہے، آپ لوگ بہت زیادہ اپنی اس خواہش اور حاجت کی وجہ سے بے چین ہیں، تو اللہ والو آج ماہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن اس خاص عمل کو پڑھ کے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی وہ نیک اور جائز حاجت اللہ رب العزت اپنے شان خدائی کے صدقے پوری فرما دے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا، رب کو راضی کرنے والا رب کعبہ کا یہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجگی سے، غربت سے، پریشانی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف اور صرف 3 بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ ہر کسی کو اجازت عام ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ والوں، آج جو بندہ بھی انعامات حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو ماہ ربیع الثانی کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو پھر وہ آج ماہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھ لے۔ اللہ پاک کی ذات اس طرح راضی ہوگی، اس طرح آپ کو انعامات سے نوازے گی کہ آپ کے سارے رشتہ دار دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر تو آپ ماہ ربیع الثانی کے مہینے میں رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ آج ماہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں اس طرح سے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 3 بار پڑھ لیجئے گا۔ 3 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العزت پورے خاندان میں اس کی عزت کو عام کر دے، اس کو عزت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ماہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھ لینا۔ اگر آپ لوگ آج ماہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن 800 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کے ستارے کو چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی ماہ ربیع الثانی کے مہینے میں، بہار کے مہینے میں انعامات سے جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، ربیع الثانی کی بہاروں، رحمتوں، برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں،
تو آج ماہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الثانی کا ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے، ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی رب کریم سے جھولیاں بھرنے کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ والوں، ابھی موقع ہے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے۔ اس دن کو لاپرواہی میں ہرگز نہیں گزاریے گا، دنیا داروں میں ادھر ادھر کے کاموں میں نہ گزاریے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت ہی چھوٹا ہے۔ آپ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر بس 1 منٹ کو نکال کر اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اور وہ بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ انسان کو تنگی، رزق کی مصیبت ان کے کرتوت کی بنا پر لاحق ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان ماضی میں کوئی ایسی غلطی میں ملوث ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی مصیبتوں پر آپ کو بھیجتا ہے۔ چنانچہ تنگی، رزق کی مصیبت بھی اسی وجہ سے اتنی ہے۔ البتہ انسان جب توبہ استغفار کرتا ہے تو پھر رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ ہود، ترجمہ، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اکثریت استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی پیدا فرما دیتا ہے اور قحط سالی دور فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کا خاص اہتمام کریں۔ رزق کے حصول کے لیے اسباب جس قدر ضروری ہیں اس قدر اللہ کی ذات پر بھروسہ اور امید بھی ضروری ہے، کیونکہ رزق دینے والی ذات تو فقط اللہ کی ہی ہے۔ لہٰذا انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان رکھے گا، اللہ پاک اس کے ساتھ ویسا ہی فرمائیں گے۔ اگر انسان اللہ کی ذات سے رزق کی امید رکھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی پیدا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ترجمہ، اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ اللہ والوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات پر اپنا ایمان کو پختہ رکھیں، برے کاموں سے بچیں، استغفار کی کثرت کریں، نماز کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اللہ والوں، آج آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے اور یہ ماہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ اگر آپ کی لاپرواہی، کوتاہی یا غلطی سے چھوٹ گیا تو پورا سال اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بعد میں یہ کہنے سے بہتر ہے کہ کاش ماہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھا ہوتا۔ اس سے بہتر ہے کہ آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا موقع ہے۔ خدا را صرف 3 بار یہ قرآنی سورت بتائے گئے طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے۔ ماہ ربیع الثانی کے مہینے میں تو لوگوں کو بن مانگے مل رہا ہے، ربیع الثانی کے مہینے میں فقیروں کو بادشاہی عطا ہو رہی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم بھی اس مبارک مہینے میں، اس مبارک گھڑیوں میں آج ماہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہفتے کے دن ہاتھ اٹھا کر مانگ لیں۔ اللہ والوں، میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو ساری عمر نہ پوری ہو سکی ہو، وہ آج یہ وظیفہ 3 بار پڑھتے ساتھ ہی پوری ہو جائے گی۔ اس لیے آج رب کریم سے مانگتے وقت ہچکچانا نہیں۔ آج آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے اس مقصد کو، اس خواہش کو رب کریم سے مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت بھی رب کی ایک کن کی محتاج ہے، جس کے حق میں رب کی ذات ایک بار کن فرما دیتی ہے، پھر اس کو دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں، مہنگائی کے دور میں بڑے بڑے اخراجات کے باوجود بھی رب کی رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو جائیں، تو یہ وظیفہ پڑھیں،
کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ رب کو راضی کریں گے، رب سے مانگیں گے، اور جب کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے یہ مہنگائی، یہ دنیاوی مشکلات، پریشانیاں غیب سے ختم ہو جاتی ہیں، غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والو، آپ کے پاس آج کا پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر یہ وظیفہ، یہ عمل بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ لیکن ایک بار توجہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے میری بہت سی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر یا پھر کاٹ کر دیکھ رہی ہوں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، وظیفہ بتانے لگا ہوں، تو آپ نے ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی اور کاٹ کر نہیں دیکھنی۔ اگر ویڈیو کاٹ کر دیکھی اور ویڈیو کو کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو یقین کرے پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور آپ لوگوں نے ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آج رب کریم سے مانگیے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ رب جو آسمان کو اٹھائے ہوئے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے۔ ہم تو پھر نبی کریم کے امتی ہیں۔ آج جو بے گھر ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، گھر مانگ لو، گاڑی چاہتے ہو گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، لا علاج بیماریوں سے نجات کے لیے پڑھ لو، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ لیکن آج رب کریم سے اپنی عقل کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ نے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھیں گے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، جب کوئی بندہ رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ رب کریم کو اپنی عظمت اتنی پسند ہے کہ دن میں 5 بار آذانیں ہوتی ہیں، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ اگر رب کریم کو یہ ذکر پسند نہ ہوتا تو آج دن میں 5 بار آذان کی آواز نہ آتی۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر کا وظیفہ، اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ لیکن 11 بار اللہ اکبر پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ کی زبان سے اللہ اکبر نکل رہا ہو، آپ دل ہی دل میں رب کریم سے مانگے اور رب سے فرمائیں، رب کریم سے ضد کر کے مانگے، مولا کریم اپنی بڑائی کے مطابق میری حاجت کو پورا فرما، اپنی بڑائی کے مطابق غیب سے مدد فرما۔ اللہ اکبر رب سے بڑا ہے، رب سب سے بڑا ہے۔ جب کوئی بندہ اس فانی دنیا میں فرش پہ بیٹھ کر روتے ہوئے اور اللہ اکبر پڑھتا ہے،
جب وہ یہ زبان سے کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے کہ میں سارا دن کوشش کرتا رہا، اس بندے کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا رہا، رستے سے بھٹکاتا رہا، اس کے اندر اچھی لڑکیوں کے خیالات ڈالنے لگا کہ یہ برا سوچے، لیکن یہ تو اللہ اکبر کہہ رہا ہے، یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو وظیفے پڑھ رہا ہے اور اللہ پاک کو اللہ پاک کی بڑائی سے پکار رہا ہے، تو اللہ والوں رب کی رحمتیں بھی جلال میں آ جاتی ہیں۔ پھر رب بھی جب کرم فرماتا ہے نا تو دنیا کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہے، انشاءاللہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ لا علاج بیماری میں ہی کیوں نہ آپ لوگ مبتلا ہوں، اللہ پاک آپ کو لا علاج بیماریوں سے بھی نکال دے گا۔ یہ ذکر اتنا خاص ہے کہ شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے۔ بندے کا سارا ڈپریشن، مصیبتیں، رکاوٹیں، بندشیں ختم ہونا اللہ اکبر کے سامنے کوئی جادو، جنات، نظر و طاقت، دشمن تک ٹک نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے آج صرف 11 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر پڑھتے دوران توجہ اور دھیان سے دل ہی دل میں رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ 11 بار اللہ اکبر پڑھتے دوران آپ کے منہ سے جو بھی حاجت، جو بھی خواہش نکلے گی وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی۔ اب 11 بار اللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت اتنی قدر و قیمت، اتنی فضیلت اور برکت والی ہے کہ اس کی ہر زیر زبر پر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص وہ رب کریم کا ذکر الہی ہے جس میں رب کی وحدانیت بیان کی گئی، جس میں رب کی بے نیازی بیان کی گئی، جس میں واضح ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ آپ لوگ بسم اللہ شریف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض دونوں صورتوں میں آپ لوگ اس وظیفے کو، اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بغیر بسم اللہ کے پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو بھی آپ لوگ سورۃ الاخلاص کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ آج سورۃ الاخلاص پڑھتے دوران 800 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر کا ستارہ چمکا دے گی۔ جب کسی کے مقدر کا ستارہ چمکتا ہے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر موجود تھے اور صحابہ کرام سے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جسے پڑھنے کا ثواب قرآن مجید کے برابر ہو؟ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ ایسا کون سا وظیفہ ہے، وہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جسے پڑھنے کا ثواب قرآن مجید کے برابر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورتی سے فرمایا کہ اے ایمان والو، صرف 3 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح آپ دن میں کتنے قرآن مجید ختم کر سکتے ہیں، اور جتنے قرآن مجید آپ ایک دن میں پڑھو گے اتنا ہی رب کے قریب چلے جاؤ گے۔ جتنا رب کا ذکر کرو گے اتنا رب کے لاڈلے ہو جاؤ گے، اتنا رب کے پسندیدہ بن جاؤ گے، اتنا رب کی رحمت کے سائے میں چلے جاؤ گے۔ پھر کتنا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج صرف 3 بار سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے بتائے گئے طریقے سے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا وظیفہ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے یا اللہ یا محمد۔ یا اللہ یا محمد آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھتے ساتھ ہی رب کریم سے دل ہی دل میں جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ یا اللہ یا محمد کا ذکر رب کریم کو اتنا پسند ہے، رب ساری دنیا کا خالق صرف اپنے پیارے محبوب سے محبت کرتا ہے، اور جب یا اللہ یا محمد پڑھا جاتا ہے اور جب خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی طاقت اور تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والو، یہ آج کا خاص اور مسترد عمل ہے، بے حد آزمودہ عمل ہے جن سے بے بہا لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آپ بھی 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے
میرا رب مقدر کے ستارے چمکا دے گا۔ وظیفہ مکمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو پڑھا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے سورۃ الاخلاص شریف کو 3 بار پڑھا، پھر یا اللہ یا محمد کو آپ لوگوں نے 11 بار پڑھا۔ اب آخر میں آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل بہت ہی خاص اللہ پاک کے صفاتی نام ہے۔ یہ نام یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو ہیں۔ آپ نے آخر میں یہ 3 نام پڑھنے ہیں، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو۔ تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان ناموں کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ لوگ جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں آپ مانگیں۔ اللہ پاک سے آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، میرا رب عطا کر کر کے نہیں تھکے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔